ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت کا آج بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، اور وہ اعمال جو اعمال صالحہ ہیں، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، کسی اور دن میں کیے ہوئے اعمال اس قدر محبوب نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں، دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ خالق کائنات ہے، لیکن کیسے اس نے ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان میں جو نیک اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان اعمال سے۔ وہ بندہ جو اعمال کرتا ہے ان سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، رب تعالیٰ ان اعمال سے محبت فرماتا ہے۔ اب نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اور صالح اعمال کیا ہیں؟ جیسے عبادات ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، ذکر اذکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اسی طرح آپ اگر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی رشتہ داری سے قطع تعلقی کی ہے، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، ان دنوں میں جو ہے وہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس رشتہ داری کو جوڑ لیتے ہیں، یہ بھی نیک اور صالح عمل آ جاتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی نیک اور صالح عمل آ جاتا ہے۔ الغرض وہ نیک اعمال جن کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہو، وہ سارے نیک اعمال ہیں، اور اللہ رب العزت کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں وہ نیک اعمال جو ہے وہ بڑے محبوب ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس قدر محبوب نہیں جس قدر جو ہے وہ اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو ہے وہ نیک اعمال کیے جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جان تک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا مال لٹا دیتا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے محبوب نیک اعمال ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں البتہ اس آدمی کا جہاد اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی جو وہ واپس لے کر نہیں لوٹتا، وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، خواہ ان کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ ہم نے اپنی تقسیم کر لی ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف ذکر اذکار عبادات کر لیں، اس کے بعد حقوق العباد کو بالکل ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ اور اگر آپ حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتے تو یاد رکھ لیں کہ پھر ممکن ہے کہ روز قیامت رب تعالیٰ وہ جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی رب تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ آپ نے جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے
تو روز قیامت تو یہ اعمال اس کو دے دیے جائیں گے. وہ بارگاہ الہی میں روز قیامت کھڑا ہو جائے گا، باری تعالیٰ اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا. تو اب رب تعالیٰ جو ہے وہ جب اس ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا حکم فرمائے گا؟ اس کے نیک اعمال جو ہے وہ اس شخص کو دے دو جس پر اس نے ظلم کیا تھا. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے. اسی طرح تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال جس قدر عظیم اور محبوب ہیں کسی اور دن کے نہیں. لہذا تم ان 10 دنوں میں حضور نے جو وظیفہ دیا، سنیں حضور نے جو وظائف دیے وہ بھی ان 10 دنوں کے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تم کثرت سے تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے ورد کیا کرو، تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو ان دنوں میں، تکبیر اللہ اکبر کا ورد جو ہے تم کثرت کے ساتھ کرو. یہ آقا علیہ السلام کی عطا ہے. یہ وظیفہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تم کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی عبادت، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے، ان میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب ہے کہ اور دنوں میں کی جانے والی عبادت اتنی پسند نہیں. سو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. آپ نے ایک دن کا روزہ وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ماہ ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان 10 دنوں میں نیک اور صالح اعمال کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.